تو پھر خلا میں اور مبارات میں کیا فرق رہ گیا؟ طلاق مبارات میں دونوں کی رضامندی سے طلاق ہوتی ہے، تو میں نے کہا پھر دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ تو کہنے لگے ہاں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ پھر میں نے جمیلہ والی حدیث پیش کی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم جانتے تھے کیا آپ لوگوں سے، کیا بات ہے؟ تو خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یا تو یہ کہیے جمیلہ والی حدیث جھوٹی ہے یا آپ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ ان کو ماننا پڑا کہ جمیلہ والی حدیث تو صحیح ہے، یہ تو غلط نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بھی سماج ایسا ہے، کیا کریں، عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا عورت کبھی اپنا گھر توڑنا نہیں چاہے گی، مرد تو غصے میں آ کر اور طلاق دے بھی دیتا ہے، لیکن عورت کبھی جلد بازی اور جذبات میں آ کر طلاق نہیں لے گی۔ یہ تو الٹا آپ کہہ رہے ہیں، اور عام طور پر علماء یہی وجہ بتاتے ہیں شوہر کے رضامندی کی، کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت جلد باز ہوتی ہے، اگر شوہر کی رضامندی نہ رکھی جائے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ ارے شوہر سینکڑوں بار گھر توڑتا ہے، اس کا کیا؟ تو اس لیے آپ یاد رکھیے خلا میں آپ کا حق قرآن کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق وہ ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، اسے کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ لیکن حنفی قانون میں بغیر شوہر کی رضامندی کے خلا نہیں ہو سکتا۔ خلا میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو مہر واپس لوٹانا ہوتی ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ میں آپ نے مہر طلب کی تھی، آپ کے کہنے کے مطابق مہر دی گئی تھی، جب آپ کانٹریکٹ توڑیں گی تو مہر واپس کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بعض وقت جو میں نے آپ کو بتایا تھا تفویض طلاق، کہ مہر واپس نہ لوٹانا پڑے، اس لیے ڈیلیگیٹڈ رائٹ ٹو ڈائیورس وہ زیادہ سیف ہوتا ہے، کیونکہ آپ شوہر کے حق کو استعمال کر رہی ہیں شوہر کے خلاف، تفویض طلاق۔ اور خلا میں کیونکہ آپ اپنا حق خود استعمال کر رہی ہیں، اس لیے مہر لوٹانا پڑتی ہے۔ وراثت میں جو آدھے حق کی بات ہے، وہ دراصل غلط فہمی پر اس کی بنیاد ہے۔ اس دور میں عورت کماتی نہیں تھی، فیملی میں جو بھی ویلتھ ہوتی تھی وہ باپ کی محنت کی ہوتی تھی، اور شادی کر کے عورت اس سماج میں شوہر کے گھر جاتی ہے، پیٹریارکل سماج میں، اور وہاں جا کر اسلام نے وہاں اس کے حق کریٹ کیے۔ مطلب عورت صرف بیٹی کی حیثیت سے ہی وراثت نہیں پاتی، بلکہ بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے بھی اس کو وراثت ملتی ہے، اور اس کا شوہر اس کو مینٹین کرتا ہے۔ مینٹین کا حق بھی شوہر کا، فرض بھی شوہر کا ہے۔ اس لیے عورت کو اگر ان حالات میں آدھا دیا وراثت میں تو ناانصافی نہیں ہے۔ لیکن آج کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کماتی ہے اور فیملی ویلتھ میں اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو برابر حق دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باپ کو وصیت کرنے کا حق تو ہے ہی۔ جو وراثت لوگوں میں بٹتی ہے، رشتہ داروں میں، بیٹوں اور بیٹیوں میں، وہ وصیت کے مطابق دینے کے بعد وراثت کی جتنے آیتیں قرآن میں ہیں اس میں یہ الفاظ آتے ہیں بعد وصیت، یعنی وصیت کے بعد
جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، وراثت والوں میں تقسیم ہوگا۔ اس لیے اگر باپ بیٹی کو زیادہ دینا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے، اور اگر فیملی ویلتھ میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کما رہی ہے، اور اپنا پیسہ باپ کو بھی دے رہی ہے یا فیملی کے جو خرچے ہیں اس پر بھی دے رہی ہے، اس میں بھی دے رہی ہے، تو پھر وراثت میں اس کا حق بڑھنا چاہیے۔ جب یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، کن حالات میں ہوئی تھی کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری ایک ہی بیٹی ہے اور ساری وراثت پر میرے شوہر کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ عربوں میں لڑکی کو کوئی وراثت کا حق نہیں ہے، اور اسلام سے پہلے تھا بھی نہیں۔ تو پھر یہ آیت آئی کہ لڑکی کو آدھا دو، جو بھی بھائی سے بہن کو آدھا ملنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شادی کر کے جاتی ہے اور وہاں اس کے رائٹس بن جاتے ہیں سسرال میں، شوہر اور ماں کی حیثیت سے اس کو یہ ملتا ہے وراثت کے ذریعے، اور مینٹین شوہر کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ جبکہ بھائی شادی کرتا ہے تو اس کو مہر دینا ہوتی ہے اور اپنی بیوی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہاں یہ شادی کر کے چلی جاتی ہے خاندان کی، اس لیے وہ ناانصافی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، تو باپ اس کے لیے الگ سے پروویژن کر سکتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کتنا ایکسٹرا دے سکتا ہے تو آپ نے کہا 1/3، 1/3، یعنی جتنی وراثت کا اس کے پاس مال ہے اس کا 1/3 وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، ایسی بیٹی کو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ورنہ اس کو کون پالے گا؟ ماں باپ نہیں رہیں گے تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اور خاص طور سے اگر وہ کما نہیں رہی ہے تو 1/3 اس کے لیے دیا جا سکتا ہے، یہ پروویژن کیا گیا ہے۔ تو نکاح، طلاق، وراثت، اب کسٹڈی آف چلڈرن جیسے میں نے کہا قرآن میں کوئی عمر مقرر نہیں کی ہے، بلکہ جو ماں کا احترام اور ماں کی حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے پہلا حق ماں کا ہونا چاہیے۔ اچھا، شریعہ لاء میں بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر مرد مینٹیننس نہیں دے رہا ہے اپنی بیوی کو، یعنی طلاق کے بعد کی بات نہیں ہے، شادی کے دوران مان لیجئے کہ وہ نہیں دے رہا ہے، تو شریعت بھی اتنا حق دیتی ہے بیوی کو کہ وہ اس کی جیب میں سے اتنا پیسہ نکال لے جتنا اس کو مینٹیننس کے طور پر ملنا ہے، تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ چوری نہیں سمجھا جائے گا۔ مان لو کہ 500 روپیہ مہینہ مقرر کیا ہوا ہے مینٹیننس کا، اور وہ 2-3 مہینے سے نہیں دے رہا ہے، اوائڈ کر رہا ہے، تو بیوی اس کی جیب سے 1500 روپے نکال سکتی ہے، اس کو چوری نہیں سمجھا جائے گا، وہ اس کا حق ہے، گویا اس نے اپنے حق کے پیسے لے لیے۔ اسی طرح اگر بچوں کے پالنے پوسنے کے یا پڑھانے کے، تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں دے رہا ہے تو بھی وہ اس کی جیب سے نکال سکتی ہے، یہ حق شریعت نے اس کو دیا ہے۔ تو شریعت بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کے ساتھ ناانصافی ہے، شریعت بھی ایک حد تک اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے، کیونکہ وہ حق قرآن کے اندر بہت کھل کر بیان کیے گئے، جس کو نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا۔
تو ایک طرف قرآن کے دیے ہوئے حق ہیں، دوسری طرف شریعت ہے. شریعت میں کچھ حق ضرور مارے گئے ہیں اس کے. اور اگر آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہ شریعت 1300 سال پہلے یہ قانون بنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 100-150 سال کے اندر یہ سب قانون بنے تھے شریعت کے. اس وقت بھی اس کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا. اس کو ملکیت کا حق اسی وقت مل گیا. یورپ میں عورت کو ملکیت کا حق 1930 میں ملا. 1930 تک عورت کو کوئی حق نہیں تھا ملکیت میں یورپ میں، جبکہ اسلام نے 1400 برس پہلے یہ حق اس کو دیا تھا. وراثت میں کوئی حق نہیں تھا عورتوں کا یورپ میں. اسلام نے اب آج اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آدھا دیتا ہے عورت کو. ارے بھائی کن حالات میں کس طرح سے دیا. اور وہاں بھی یہ خیال رکھا کہ اگر عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے تو 1/3 اس کو ایکسٹرا مل سکتا ہے باپ کی ملکیت سے. یہ کہاں کس قانون میں دنیا کے تھا جو اسلام نے دیا. اب مرد عمل نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے، مرد ذمہ دار ہے. اور قصور عورتوں کا بھی ہے کہ انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی اور وہ اپنے حق کے لیے لڑتی نہیں ہیں. اور اکثر میں نے عورتوں سے سنا ہے کہ بھئی تم اپنا آدھا حق کیوں نہیں لیتی ہو. ارے بھائی سے لڑائی کر کے کہاں جائیں گے، کل طلاق ہو گئی تو شاید انہی کے گھر جانا پڑے. یہ ایک کنسیڈریشن بن جاتا ہے عورت کا کہ بھائی بھی ہمیں ٹھکرا دے گا دشمنی سے تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن یہ سوال ان عورتوں کے لیے نہیں ہوگا جو کما رہی ہے، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے. اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ شوہر نے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی. خود اپنے پیروں پر کھڑی ہے